جیولن تھرو مین ارشد ندیم نے 40 سال بعد پاکستان کو اولمپکس میں گولڈ میڈل جتوا دیا کہ فائنل میں ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے نیا اولمپکس ریکارڈ بناتے ہوئے پاکستان کو گولڈ میڈل جتوا دیا۔ ارشد ندیم کون ہے اور جیولن تھرو کیسے شروع کی؟ اس سے پہلے کے اولمپکس میں ارشد ندیم کی کارکردگی کیا تھی؟ ارشد ندیم میاں چنو کے ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ارشد ندیم شادی شدہ ہیں، ان کے 2 بچے اور ایک بیٹی ہیں۔ وہ ایک متقی مسلمان ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک انٹروورٹ کے طور پر بیان کرتا ہے، ایسا شخص جس کے زیادہ دوست نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے۔ ارشد اپنے ابتدائی تعلیمی سالوں سے ہی ایک غیر معمولی ورسٹائل ایتھلیٹکس تھا۔ اگرچہ اس نے اپنے اسکول میں پیش کردہ تمام کھیلوں کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال اور ایتھلیٹکس میں حصہ لیا، لیکن اس کا جنون کرکٹ تھا اور جلد ہی اس نے خود کو ضلعی سطح کے ٹیپ بال ٹورنامنٹ میں کھیلتے ہوئے پایا۔ اسکول میں 7ویں جماعت میں داخل ہونے کے بعد ارشد نے ایتھلیٹکس مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ جیولن تھرو پر اکتفا کرنے سے پہلے ارشد نے شارٹ پٹ اور ڈسک تھرو کا بھی تعاقب کیا۔ لگاتار پنجاب یوتھ فیسٹیولز میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل اور ایک انٹر بورڈ میٹنگ نے انہیں قومی سٹیج پر پہنچایا، جس میں تمام سرکردہ ڈومیسٹک ایتھلیٹکس ٹیموں بشمول آرمی، ایئر فورس اور وابڈا کی جانب سے پیشکشیں آئیں۔ یہ ان کے والد محمد اشرف تھے جنہوں نے انہیں برچھی پھینکنے کا کھیل شروع کرنے پر آمادہ کیا۔ ارشد ندیم نے 2015 میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ 2016 میں انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹکس سے اسکالرشپ حاصل کی، جس کی وجہ سے وہ ماریشس میں ہائی پرفارمنس ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرنے کا اہل بنا۔ فروری 2016 میں ندیم نے گوہاٹی، انڈیا میں ساؤتھ ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتا اور انہوں نے ایتھلیٹکس ایونٹ میں قومی ریکارڈ اور 78.33 میٹر کا اپنا ذاتی بہترین ریکارڈ قائم کیا۔ جون 2016 میں ندیم نے بوچی مو میں منعقدہ 17ویں ایشین جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ بھی جیتا تھا۔ مئی 2017 میں ندیم نے باکو میں اسلامی یکجہتی گیمز میں 76.33 میٹر کے بہترین تھرو کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا اور اپریل 2018 میں اس نے جیولن تھرو ایونٹ کے کوالیفیکیشن راؤنڈ میں 80.45 میٹر کا نیا ذاتی ریکارڈ قائم کیا اور گولڈ کوسٹ آسٹریلیا میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز میں 8ویں نمبر پر رہے۔ 2018 کے کامن ویلتھ گیمز کے اختتام کے بعد انہیں کمر کی چوٹ بھی لگی تھی۔ اگست 2018 میں اس نے جکارتہ، انڈونیشیا میں ہونے والے ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتا، جہاں اس نے 80.75 کا نیا ذاتی بہترین اور قومی ریکارڈ قائم کیا۔ دوحہ قطر میں 2019 کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں واحد پاکستانی کھلاڑی کے طور پر ندیم نے 81.52 کا نیا ذاتی اور قومی ریکارڈ حاصل کیا۔ نومبر 2019 میں ندیم نے ایک قومی ریکارڈ قائم کیا جب اس نے پشاور میں 33ویں نیشنل گیمز میں وابڈا کے لیے 83.65 میٹر تھرو کا طلائی تمغہ جیتا۔ دسمبر 2019 میں اس نے نیپال میں 13ویں ساؤتھ ایشین میں 86.29 میٹر گیمز کے ریکارڈ تھرو کے ساتھ طلائی کا تمغہ جیتا تھا اور ندیم نے 2020 کے سمرا اولمپکس اور جو 2021 میں منعقد ہونا تھا اس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اولمپکس میں اپنی پہلی شرکت کی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے والے پہلے پاکستانی ٹریک اینڈ فیلڈ ایتھلیٹکس بن گئے۔ ان کے والد نے بتایا کہ ندیم کو اولمپکس میں حصہ لینے سے پہلے اچھی تربیتی گراؤنڈ کی سہولت بھی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ ندیم نے اپنے گھر کے صحن میں گلیوں میں تربیت حاصل کی اور خیال کیا جاتا تھا کہ ٹوکیو اور اولمپکس میں شرکت کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد اسے حکومت سے کوئی مالی امداد نہیں ملی۔ 14 اگست 2021 کو اس نے 2020 ٹوکیو اولمپکس کے مردوں کے جیولن تھرو ایونٹ کے فائنل میں کوالیفائی کیا۔ وہ اولمپکس کی تاریخ میں کسی بھی ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے پہلے پاکستانی بن چکے تھے۔ وہ مردوں کے جیولن تھرو ایونٹ میں 84.62 میٹر کے تھرو کے ساتھ 5ویں نمبر پر رہے۔ مارچ 2022 سے عالمی چیمپئن شپ کے آغاز تک ندیم نے جنوبی افریقہ میں عالمی ایتھلیٹکس کوچ ٹریس لیبرنگ
کی نگرانی میں تربیت حاصل کی۔ تربیت کا اہتمام پاکستان کے ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کیا تھا۔ جولائی 2022 میں ندیم نے یوجین اوریگون USA میں 2022 کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے واحد نمائندے کے طور پر شرکت کی۔ وہ فائنل میں 86.16 کے تھرو کے ساتھ 5ویں نمبر پر رہے۔ ندیم 2022 کامن ویلتھ گیمز میں 7 اگست 2022 کو اس نے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ انجری کے باوجود ندیم نے اپنی 5ویں کوشش میں 90.18 کے تھرو کے ساتھ گیمز کا ریکارڈ بنایا، جس کے مقابلے میں ورلڈ چیمپئن انڈرس پیٹرز کی 88.64 کی کوشش کو پیچھے چھوڑ دی۔ اسی دوران وہ 90 کا ہندسہ عبور کرنے والے پہلے جنوبی ایشیائی بن چکے تھے۔ یہ 1962 کے بعد کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا پہلا ایتھلیٹکس گولڈ میڈل تھا۔ 5 دن بعد 12 اگست 2022 کو اس نے 2021 کے اسلامک سویلٹری گیمز میں پاکستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیتا۔ اس نے 88.55 کی تھرو کے ساتھ گیمز کا ریکارڈ بنایا۔ نومبر 2022 میں ندیم نے لاہور میں ہونے والی 5ویں قومی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو میں 81.21 میٹر کی تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ ندیم 1 دسمبر 2022 کو اپنی زخمی کونی اور گھٹنے کے جوڑ کے علاج کے لیے برطانیہ روانہ ہوا۔ پاکستان کے ایتھلیٹکس فیڈریشن نے سپائر کیمبرج لی ہسپتال میں ان کے علاج کا انتظام کیا۔ 10 دن کی بحالی اور فزیو تھراپی کی مدت کے بعد مکمل صحتیابی میں مزید 4 سے 5 ہفتے لگنے تھے۔ ندیم نے پاکستان کے نیشنل گیمز میں حصہ لیا اور جیولن تھرو ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا، تاہم اس کے گھٹنے کی انجری ہوئی جس کی وجہ سے وہ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے صدر اکرم ساہی نے واپڈا پر ندیم کو نیشنل گیمز میں شرکت کرنے پر مجبور کرنے کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے وہ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے صدر اکرم ساہی نے واپڈا پر ندیم کو نیشنل گیمز میں شرکت پر مجبور کرنے کا الزام لگایا۔ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ندیم نے بوڈا پیسٹ میں 2023 کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 87.82 میٹر کی تھرو کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ یہ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا پہلا تمغہ تھا۔